آزادی کے بعد سے پاکستان میں ہمیشہ سے ایک رنگین لیکن ہنگامہ خیز سیاسی صورتحال رہی ہے، جس کی اصل خصوصیت نااہل قیادت اور بار بار مارشل لا کا نفاذ ہے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکس اوپینین، پاکستان کی سیاسی تاریخ کا پہلا حصہ۔ اگر آپ سیاسیات کے طالب علم ہیں یا پاکستان کی سیاست کے اتار چڑھاؤ کے پس منظر کو جاننا چاہتے ہیں تو یہ سیریز آپ کے لیے ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پسند آنے پر ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے۔ تو ناظرین، تحریک پاکستان، جس نے برٹش انڈیا کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا اور آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف سے 1946 میں انتخابی فتوحات نے اس مطالبے پر پکی مہر لگا دی۔ پاکستان نے 1947 میں برطانوی ہندوستانی سلطنت کی تقسیم کے نتیجے میں آزادی حاصل کی، جس میں مسلم اکثریتی علاقے شامل ہوئے اور اس آزادی نے اسے علیحدہ ریاست کا درجہ دیا۔ آزادی کے نتیجے میں ایک بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی اور اس نقل مکانی کے دوران ایک بڑا جانی نقصان بھی ہوا۔ آزادی کے بعد لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے، جبکہ قائد اعظم پہلے گورنر جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ پاکستان چونکہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں تقسیم تھا، اسی وجہ سے لیاقت علی خان کی حکومت کو ان دونوں الگ الگ پاکستانی ونگز میں حکومتی اور انتظامی معاملات چلانے میں شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہی دشواریوں کا نتیجہ 1958 میں فوجی بغاوت اور پہلے مارشل لا کی صورت میں نکلا۔ پہلے مارشل لا کی کہانی ہم اگلی ایک ساتھ میں بیان کریں۔ آزادی کے پہلے سال ہی 1947 میں پاکستان کی بھارت کے ساتھ کشمیر کے معاملے پر جنگ چھڑ گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان دونوں ہی اس معاملے میں بڑے فکر مند تھے کہ کیسے پاکستان میں فسادات کو روکا جا سکے اور پاکستان کے تمام انتظامی معاملات کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکے۔ اس بات کو لے کر لیاقت علی خان نے خاصی محنت اور لگن سے پاکستان کے پہلے آئین کا بنیادی ڈھانچہ اور خارجہ پالیسی بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے قانون ساز اسمبلی کے سامنے مارچ 1949 میں قرارداد مقاصد پیش کی، جو کہ منظور ہونے کے بعد مستقبل میں آئین پاکستان کی بنیاد بنی۔ خارجہ پالیسی کے تناظر میں امریکہ اور سوویت یونین دونوں نے ہی پاکستان کو مبارکباد کے پیغامات بھیجے، جبکہ لیاقت علی خان نے امریکہ کو سوویت یونین پر ترجیح دیتے ہوئے اپنا پہلا سرکاری دورہ امریکہ کا کیا۔ اس دورے نے ماسکو میں کچھ دور رس نتائج چھوڑے، جو کہ بعد میں بڑے برے طریقے سے سامنے آئے۔ لیاقت علی خان نے پاکستان بننے کے تیسرے دن ہی اس بات کا اعلان کیا تھا کہ پاکستان دوسرے ملکوں کے درمیان نظریاتی جنگوں میں غیر جانبدار رہے گا۔ اس غیر جانبداری کا اشارہ دراصل امریکہ اور سوویت یونین کی باہمی سرد جنگ کی طرف تھا۔ اپنے امریکی دورے کے بعد لیاقت علی خان نے سوویت یونین کا دورہ کرنے کے لیے سوویت یونین کی اعلیٰ قیادت سے وقت مانگا، جو کہ لیاقت علی خان کے امریکی دورے کی وجہ سے پھر کبھی بھی نہیں دیا گیا۔ قائد اعظم نے پہلے سال ہی اردو کو پاکستان کی قومی زبان کا درجہ دیا تو اسی وقت مشرقی پاکستان میں فسادات پھوٹ پڑے۔ بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا، کیونکہ مشرقی پاکستان، جسے پہلے مشرقی بنگال کہا جاتا تھا، وہاں بنگالی زبان بولنے والے مکمل اکثریت میں تھے۔ محمد علی جناح کو پہلے سال ہی ایک بڑا انتظامی دھچکا لگا۔ پاکستان آرمی کی طرف سے بھی ایک بڑا دھچکا دیا۔ کمانڈر ان چیف جنرل ڈگلس گریسی نے جناح کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل ڈگلس گریسی کی طرف سے محمد علی جناح کو یہ پیغام بھجوایا گیا کہ کیونکہ آپ اور میں دونوں ہی سلطنت برطانیہ کے لگائے گئے نمائندے ہیں، لہٰذا میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں۔ پاک فوج کی طرف سے کشمیر کے محاذ پر جانے سے صاف انکار کر دیا گیا۔ اسی طرح کا انکار محمد علی جناح کو پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے کمانڈر ان چیفز کی طرف سے بھی کیا گیا۔ لیاقت علی خان کے دور حکومت میں ہی پاکستان اور انڈیا دونوں کشمیر کے معاملے پر ایک پرامن حل کی طرف مائل ہوئے۔ ایک معاہدہ ہوا، جس معاہدے کو کراچی معاہدے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
اس معاہدے کے مطابق دونوں ممالک کی طرف سے 1 جنوری 1949 سے کشمیر کے محاذ پر جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا اور اس بات پر بھی رضامندی ظاہر کی گئی کہ اس تمام معاملے کا حل یونائٹڈ نیشن کی نگرانی میں نکالا جائے گا۔ قائد اعظم کا 1948 میں انتقال ہو گیا اور اس کے بعد پاکستان میں 1949-1950 کے دورانیے میں اقلیتوں پر مختلف انداز سے عرصہ حیات تنگ ہونے لگا۔ مغربی پاکستان میں مذہبی شدت پسندوں کی کارروائیوں کے نتیجے میں اقلیتوں نے پاکستان کو چھوڑ کر انڈیا جانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں سرحد کی دونوں جانب ٹینشن بڑھنا شروع ہو گئی اور ایک بڑی جنگ کے خطرے منڈلانے لگے۔ ایسے موقع پر لیاقت علی خان نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پنڈت جواہر لال نہرو سے ملاقات کی اور 1950 میں آپس میں ایک معاہدہ طے پایا، جس معاہدے کی روح سے دونوں ممالک میں امن اور بھائی چارے کی فضا کو فروغ کے لیے کام کرنے اور آپس میں جنگ بندی کا معاہدہ کیا۔ مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان کی تحریک فروری 1952 تک اپنی انتہا کو چھونے لگی، جب پولیس اور فوجیوں نے بنگالی طلباء پر ایک میڈیکل کالج کے قریب ان کے احتجاج کے موقع پر فائرنگ کر دی۔ بنگالی طلباء کا احتجاج یہ تھا کہ بنگالی زبان کو بھی اردو جتنا مقام دیا جائے۔ فائرنگ کے نتیجے میں سینکڑوں احتجاج کرنے والے بنگالی طلباء مارے گئے اور یوں یہ تحریک خون سے لال ہونے کے بعد پورے مشرقی پاکستان میں مضبوط اور منظم ہوتی چلی گئی۔ بعد میں حکومت پاکستان کو اس تحریک کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ جب 1956 میں پہلا پاکستانی آئین پیش کیا گیا تو اس میں بنگالی زبان کو بھی ریاستی زبان کا درجہ دیا۔ حکومت پاکستان ابھی اپنے پیروں پر کھڑی ہوتے ہوئے ڈگمگا رہی تھی کہ 1951 میں فوج کی طرف سے پہلی بغاوت کی کوشش کی گئی۔ میجر جنرل سید شاہد امیر، جو کہ ملٹری انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر تھے، انہوں نے اس بغاوت کا سراغ نکالا اور پھر اس کا راستہ بھی روکا، مگر یہ بند زیادہ دیر نہ بندھا رہ سکا۔ اس بغاوت کا ماسٹر مائنڈ پاکستانی فوج کا چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل اکبر خان تھا، اگر اس کے ساتھ 8 اور فوجی افسران بھی شامل تھے اور کچھ مشہور سویلین لوگ۔ ان سویلین لوگوں میں مشہور انقلابی شاعر فیض احمد فیض بھی اس بغاوت کا حصہ تھے۔ فیض احمد فیض نظریاتی طور پر چونکہ کمیونسٹ تھے، اسی وجہ سے وہ لیاقت علی خان کی پالیسیوں کے خلاف تھے۔ اس بغاوت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت پاکستانی فوج میں برطانوی سپاہیوں اور افسروں کی موجودگی کی وجہ سے پاکستانی سپاہیوں اور افسروں کی جو ترقیاں تھیں ان کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو رہی تھی۔ اس بغاوت کی کوشش کے نتیجے میں جنرل ایوب خان نے ان تمام باغیوں کو گرفتار کروا ان تمام لوگوں پر مقدمہ چلا، سازش کی انکوائری ہوئی اور فیض احمد فیض سمیت ان تمام سازشی باغیوں کو لمبی قید کی سزا سنائی گئی۔ ان فوجی افسران اور فیض احمد فیض کا قانونی دفاع کرنے والا کوئی اور نہیں، حسین شہید سہروردی تھے۔ یہ ایک بنگالی پولیٹیشین تھے۔ بعد میں جب 1957 میں حسین شہید سہروردی وزیر اعظم بنے تو انہوں نے ان سازشیوں میں سے زیادہ تر کی سزائیں معاف کر دی۔ خیر، اکتوبر 51 میں لیاقت علی خان کا قتل ہو جاتا ہے اور یوں حکومت پھر سے بکھر جاتی ہے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد خواجہ ناظم الدین ملک کے دوسرے گورنر جنرل بنے، لیکن لیاقت علی خان کے قتل کے بعد انہوں نے گورنر جنرل کا عہدہ چھوڑ دیا اور ملک کے وزیر اعظم کے عہدے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ خواجہ ناظم الدین کی جگہ غلام محمد گورنر کا عہدہ سنبھال کے بیٹھ گئے۔ خواجہ ناظم الدین کو بھی ملک کے اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پر کافی مشکلات کا سامنا رہا۔ ان کے دور میں ہی 1953 میں قادیانیوں کے خلاف مذہبی جماعتوں نے اپنے ایکشن کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں امن و امان کی صورتحال کو خطرہ پیش آیا تو لاہور میں مارشل لا لگا دیا گیا۔ بیرونی محاذوں پر بھی امریکہ اور سوویت یونین کو متوازن طریقے سے ڈیل نہ کر سکے خواجہ صاحب۔ یوں ملک میں سوشلزم اپنی جڑیں پکڑنے لگا۔ جلد ہی غلام محمد، جو کہ گورنر جنرل آف پاکستان تھے، انہوں نے خواجہ ناظم الدین کو اپنے عہدے سے برطرف کر دیا اور محمد علی بوگرا کو بطور وزیر اعظم تعینات کر دیا۔ اب باری آتی ہے پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل ملک غلام محمد کے تعارف کی۔
ملک غلام محمد ملک کے وزیر خزانہ تھے اور لیاقت علی خان کے قتل کے بعد خواجہ ناظم الدین جو کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد گورنر جنرل بنے تھے، انہوں نے غلام محمد کو بطور گورنر جنرل تعینات کیا۔ غلام محمد نے 1951 میں بطور گورنر جنرل اپنا حلف اٹھایا اور خواجہ ناظم الدین کو ہی ان کی وزارت عظمیٰ سے برطرف کر دیا۔ اب یہاں سے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک بڑا ہی مزیدار باب شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ وہ تمام تفصیلات جاننا چاہتے ہیں جو ملک غلام محمد کے گورنر جنرل بننے کے بعد پاکستان میں پیش آئیں، تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری اگلے آنے والی ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔